میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ آپ ہوش کے ساتھ اس واقعے کو سمجھے بھی، سنیں بھی اور دل میں جگہ بھی دیں اور اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں۔ انگلینڈ میں ایک مال میں ایک مسلم بچی کیش کاؤنٹر پر تھی، لیکن ٹی شرٹ اور جینس پہنے ہوئے تھی۔ ایک برقع پوش خاتون کاؤنٹر پر آتی ہے اور کاؤنٹر پر آ کر کے جو سامان لی ہوتی ہے وہ سامان رکھ کر کے اس کے پیسے پیمنٹ کرنے اس بچی کو جاتی ہے۔ تو بچی نے، جو مسلم بچی کیش کاؤنٹر پر تھی جینس اور ٹی شرٹ کے اندر، وہ پیدائشی مسلم بچی تھی۔ اس بچی نے جب برقع پوش خاتون کو دیکھا اور نقاب کے اندر دیکھا تو کہتی ہے، بہن تو جو ہے لگتا ہے کہ سعودی کی رہنے والی ہے یا کسی اسلامی ملک کی رہنے والی ہے، اس لیے تو اتنی پابند نظر آتی ہے۔ ہم تو یہاں یورپ کے اندر برطانیہ میں ہم رہتے ہیں، ہم اتنی پابندی نہیں کر سکتے، لگتا ہے کہ تو ایسے ماحول کی رہنے والی ہے اور تیرے گھر کا ماحول ایسا ہے اور اسلامک کنٹری کی تو رہنے والی ہے، تب جا کر کے تو اتنی پابندی کر رہی ہے۔ جانتے ہو اس عورت نے کیا کیا؟ دائیں بائیں دیکھا، جب دائیں بائیں کوئی مرد نظر نہیں آیا تو اس برقع پوش خاتون نے اپنا نقاب ہٹایا اور پیدائشی مسلم بچی کو اپنا چہرہ دکھایا، پھر نقاب ڈال دیا اور کہا، بہن میں پیدائشی مسلمان نہیں ہوں، میں نے تو اسلام پڑھ کر محنت سے اسلام حاصل کیا ہے۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو تھے جو پیدائشی مسلم تھی، لیکن وہ نو مسلم بچی نے جو جملہ کہا اس جملے کو سنیے۔ کہا، سنو میری بہن، تم لگتا ہے کہ پیدائشی مسلمان ہو، تم کو اسلام مفت میں ملا ہے، ہم کو قربانی کے بعد ملا ہے، اور مفت میں ملی ہوئی چیز کی تم قدر نہیں کر رہے ہو، ہم نے قربانی دی ہے اس لیے اسلام کی عظمتوں کو ہم سمجھتے ہیں۔ ہمیں بھی مفت میں ملا ہے، کوئی قدر نہیں۔ دنیا محنت کر رہی ہے، دنیا کے مختلف ملکوں کا ہم سفر کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ کتابیں پڑھنے والی قوم کون سی نظر آتی ہے۔ ہم نے مسلمانوں کو دیکھا ہے فلائٹ پہ بیٹھ کر گیم کھیلتے ہوئے، اور غیر قوموں کو ہم نے دیکھا ہے کتابوں کو پڑھتے ہوئے۔ کیا یہ قوم ترقی کرے گی؟ کیا یہ قوم عروج کی طرف جائے گی؟ کیا یہ قوم زمین کے اوپر کوئی انقلاب لائے گی؟ اس قوم کے لیے ضرورت ہے اپنی سوچ کو بدلنے کی۔ غربت اپنی جگہ پر، لیکن غربت سے زیادہ خطرناک جہالت ہے۔ اگر جہالت کی تاریکیوں سے تم نکل کر علم کے اجالے کے اندر آ جاتے ہو تو میری بات سن لو، جنگل میں بھی اگر تم رہو گے تو لوگ تم سے علم حاصل کرنے کے لیے پہنچیں گے۔ علم اتنی بڑی دولت ہے، اتنا بڑا سرمایہ ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ جہاں اہل بیت کی محبت دلوں کے اندر ہونی چاہیے، وہیں مشن اہل بیت بھی دل کے اندر ہونا چاہیے، مقصد شہادت بھی دل و دماغ کے اندر ہونا چاہیے۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، حالات سے بددل ہونے کی ضرورت نہیں، معاشرے میں پیدا ہونے والے بہت سارے مسائل سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ کربلا میں تنہا امام حسین پر جتنی آزمائشیں ہونی چاہیے ساری آزمائشیں ہو گئیں، لیکن امام حسین کس وجہ سے کربلا میں ثابت قدم تھے جانتے ہیں؟ خدا کی قسم ایمان کی وجہ سے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ پر بھروسہ مومن ہی کیا کرتا ہے۔ اگر مومن ہو تو حالات کیسے بھی ہوں آدمی پرواہ نہیں کرتا، وہ جانتا ہے جس کا میں بندہ ہوں وہ خدا قادر مطلق ہے، وہ چاہے ایسے راستے پیدا فرما دے۔ یزید گرانا چاہتا ہے، حسین گرے بھی، جملے پہ توجہ چاہوں، یزید گرانا چاہتا تھا اور حسین گرے بھی۔ یزید اپنے یہاں گرانا چاہتا تھا، یزید کے یہاں حسین نہ گرے، خدا کی بارگاہ میں گرے۔
دنیا تمہیں اپنے قدموں میں گرانا چاہتی ہے، جھکنے کی کوئی ضرورت نہیں، جھکو خدا کی بارگاہ میں، تو تمہیں جو اپنے قدموں میں گرانا چاہتا ہے وہ گر تو جائے گا، لیکن خدا کی بارگاہ میں گرے تو خدا اتنا اٹھائے گا کہ آج صدیاں گزر گئی، حسین کا ذکر آج بھی بلند ہے اور قیامت تک بلند و بالا ہوتا رہا۔ ضرورت اس امر کی ہے، چینج کرو اپنی سوچ کو، بدلو اپنی فکر کو، بدلو اپنے نظریات کو، بدلو اپنے خیالات کو، دوڑو علم کی طرف، ایجوکیشن کی طرف آگے بڑھو۔ یہ رات کے 4 بجے تک آٹو پر بیٹھنا، گپ شپ کرنا، بائک پہ گھومنا، یہ ساری چیزیں اچھی نہیں، کسی کامیاب قوم کی یہ علامت نہیں۔ میں تو جب کبھی ان علاقوں میں آتا ہوں تو یہاں آنے کے بعد اندر سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ جتنے بھی مسلم محلوں میں جاتا ہوں وہاں کا رہن سہن اور لوگوں کے عادات و اطوار دیکھ کر دل میں کڑن محسوس ہوتی ہے کہ یہ ہماری قوم کی لائف اسٹائل۔ صبح ہوتی ہے تو گالی گلوچ، دکان پہ گالی گلوچ، ہوٹلوں پہ لڑائی جھگڑے، یہ ہماری پہچان بن گئی۔ سوچ بدلو، فکر بدلو، عادات و اطوار بدلو، نظریات و خیالات بدلو، چینج کرو اپنی لائف کو اور اس راستے کے مسافر بنو جس راستے پر چلنے کے بعد کامیابی کو تلاش کرنے کی ضرورت نہ پڑے، کامیابی بڑھ کر کے خود تمہارے قدموں کا بوسہ لینے کو تیار ہو جائے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں بہت بہت مبارکباد ہمارے یہاں کے ساتھیوں کو، مسجد کے ذمہ داروں کو، امام صاحب کو، سب کو پیش کرتا ہوں کہ آج یہاں پر الحمدللہ مدرسے اسلامیات کا انوگریشن ہو رہا ہے جس میں میں حاضر ہوا ہوں۔ کوئی گلی، کوئی کوچہ ایسا نہ ہو جہاں پر مدرسے اسلامیات کا قیام عمل میں نہ آئے۔ باقاعدہ نصاب ہے، اس کا باقاعدہ بورڈ ہے، باقاعدہ اس میں تعلیم ہوتی ہے، سسٹم پورا سیٹ کیا ہوا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر بچہ، بس یہ آخری طاقت، ہر بچہ کم از کم دین اتنا جان لے کہ باپ کے مرنے کے بعد کھڑے رہ کر کے باپ کی نماز جنازہ کی دعا تو پڑھ سکے۔ آپ نے انگریزی تعلیم دی دی، دنیا کے علم سے آپ نے آراستہ کر دیا، لیکن اسے نماز جنازہ کا طریقہ نہیں معلوم، نماز جنازہ کی دعا نہیں معلوم۔ کھڑا ہے پبلک کے ساتھ آپ کی نماز جنازہ کے اندر، دنیا مغفرت کی دعا کرتی ہے، بچے کو مغفرت کی دعا یاد ہی نہیں۔ آگے آؤ، محنت کرو، مشقت کرو اور اس راہ کے اندر قدم بڑھاؤ، تاکہ جب آپ اس راستے کے اندر قدم بڑھائیں گے تو انشاءاللہ العظیم آپ کی نسل، آپ کی اولاد آپ کی نجات کا سامان بنے گی۔ رہو اسلام پر، سنیت پر، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ، خوف خدا کے ساتھ اور اللہ کی بندگی کے ساتھ ساتھ ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی زندگی کی ساعتوں کو گزارنے کی کوشش کریں۔